الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. وقال تعالى بعد هذه الآية بعد آيتين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم حاضرین، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جاری ہے. ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ عشرہ ان ایام اور ان دنوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے دوسرے ایام کے مقابلے میں برکت والا اور فضیلت والا بنایا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں تک ارشاد ہے کہ ان دنوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور دن میں دوسرے ایام میں اعمال صالحہ پسند نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی؟ فرمایا ہاں جہاد بھی، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور پھر واپس نہ لوٹے، یعنی شہید ہو جائے. اہل علم کی ایک بڑی تعداد مفسرین کی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، تو 10 راتوں سے مراد اسی عشرے کو لیتے ہیں. بعض اہل علم نے یہ بحث چھیڑی کہ یہ عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے یا رمضان کا آخری عشرہ. تو تطبیق دیتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ اور بعض علماء نے کہا کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں سب سے افضل ہیں اور ذی الحجہ کے ایام یعنی دن سب سے زیادہ پہلے عشرے کے افضل ہیں، کیونکہ اس میں عرفہ ہے، یوم النحر ہے، اور پھر اس عشرے کے بعد یوم النحر کے فوراً بعد ایام تشریق بھی ہیں جو راجح ثابت شدہ دلیلوں کی بنیاد پر، راجح قول کی بنیاد پر 11، 12، 13 تاریخ تک ہے، جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، جس میں حاجیوں کو منی میں رکنا ہوتا ہے. اگر عذر ہو تو 12 تک بھی رک سکتے ہیں. ایسے ہی ان 3 دنوں میں قربانیاں بھی کی جا سکتی ہیں. ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس سے زیادہ اعمال صالحہ کسی اور دن میں پسند نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا ثابت ہے. یوم عرفہ کے روزے کی خصوصی فضیلت بیان کی، 9ویں تاریخ کا کہ اس ایک دن کا روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. یہ یوم عرفہ وہ دن ہے جو حج کا سب سے اہم اور سب سے خاص رکن انجام دیا جاتا ہے، اور دنیا ان کے لیے، حاجیوں کے لیے تو حج روزہ نہیں ہے. دنیا کے دیگر تمام مسلمان اس 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کے اپنے 1 سال کے گناہ معاف کروا سکتے ہیں. صحابہ کرام اس پر بھی عمل کرتے تھے اور ان دنوں میں نیکیوں کا، ذکر و اذکار کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے. جیسے حجاج حالت احرام میں چلتے پھرتے تلبیہ پکارتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام حاجی نہ ہوتے ہوئے بھی راستوں اور بازاروں میں گزرتے ہوئے تکبیرات پکارا کرتے تھے. حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ کرام سے اس قسم کے عمل وارد ہیں. یہ ہوئی اس عشرے کی فضیلت. اب اس عشرے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یوم النحر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں تاریخ کو ہمارے لیے تہوار اور عید بنایا ہے، اور اس عید کی مناسبت حج ہے. حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کے اسوے کی یاد کو تازہ کرنا ہے اس کے مقاصد میں، اور اس میں ایک عظیم اسلامی شعار قربانی کے عمل کو مشروع کیا گیا ہے، جو ایک اسلام کا شعار ہے اور راجح قول کے مطابق یہ سنت مؤکدہ ہے. ہر استطاعت والے مسلمان کو جو قربانی کر سکتا ہے اسے قربانی کرنا چاہیے.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا فصلی لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. آپ کو ہم نے کوثر دیا، حوض کوثر، نہر کوثر اور بہت ساری خیر کثیر. یہ تین تفسیروں کو میں نے اکٹھا بیان کیا. خیر کثیر ادا کیا، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت کریں، شکرانہ ادا کریں. پتہ یہ چلا کہ نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا چاہیے. فصلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھی ہے شکرانے میں. وانحر، اور قربانی کیجیے. نحر کیجیے، قربانی کیجیے، ذبح کیجیے، جو بھی ترجمہ کریں. پتہ چلا نماز کے بعد قربانی بھی ایک اہم عبادت ہے. اور جس طرح نماز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، اسی طرح قربانی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنی جائز نہیں. عبادت ہے. اگر کوئی کسی بزرگ کے نام پہ، کسی قبر پہ، کسی اور شخصیت اور مخلوق کے نام پر قربانی کرتا ہے تو اللہ کا حق غیر اللہ کو دے رہا ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہو رہا ہے. بغیر توبہ کے مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. بالکل صاف بات، قرآن حدیث کا کھلا سبق. اب یہ قربانی، ہم اس کے بارے میں بہت غور کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں. میں آج صرف یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں قربانی کا اصل مقصد کیا ہے. اس سے پہلے اس سے متعلق مسائل بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں. قربانی کا کیا حکم ہے؟ کچھ علماء نے کہا فرض ہے، واجب ہے. کچھ نے کہا سنت مؤکدہ. دلائل کے اعتبار سے راجح بات یہی نظر آتی ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. ایک گھر سے، ہر گھر کے لیے قربانی مشروع ہے. ایک گھر سے کتنی قربانی ہونی چاہیے؟ ایک گھر سے ایک جانور، اونٹ، اونٹنی میں سے کوئی ایک، گائے بیل، بکرا بکری، مینڈھا مینڈھی. ایک بکری بھی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے. ہمارے یہاں حنفی مسلک کے لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سے کسی کی بنیاد پر قربانی کرنے کے لیے ایک ایک کا نام لے کے چٹھی لے کے پڑھتے ہیں، فلاں 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 کی طرف سے. گھر میں 8 آدمی ہیں تو ایک 7 حصے والے جانور میں سمجھتے ہیں کہ ایک خالی رہ گیا. حدیث کے بالکل خلاف بات ہے. ہدایہ کے صاحب ذیلعی تک یہ قبول کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترمذی کی صحیح حدیث احناف کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. خود حنفی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں قربانی کی کیسے ہوتی تھی؟ کہا ایک آدمی اور اپنے اس کے گھر کی طرف سے وہ ایک بکری کو کافی سمجھتے تھے. ایک آدمی اور اس کے گھر کی طرف سے، ایک گھر ہے، مشترکہ خاندان یا مل جل کے جو لوگ رہتے ہیں، ایک چولہا جلتا ہے، اس گھر کے کتنے بھی افراد. علامہ ابن قیم، علامہ شوکانی اور ان لوگوں دوسرے محققین نے بیان کیا کہ اگر ایک گھر میں ایک ساتھ ایک ہانڈی میں کھاتے ہوئے 100 افراد بھی ہیں، ایک بکری سب کے لیے کافی ہوگی. یہ بھی مسئلہ ہم نے جان لیا. کون کون سے جانور کی قربانی ہونی چاہیے؟ ابھی میں نے 4 نام لیا. قرآن نے سورۃ الانعام میں بہیمۃ الانعام کہا. یہاں میں نے سورہ حج کی آیت پڑھی، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا. لکل امۃ جعلنا منسکا، یہ آیت میں ہے سورہ حج کی. ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہم نے، یعنی اللہ نے. کیوں؟ لیذکروا اسم اللہ علیہ، تاکہ ان قربانی کے جانور علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو بہیمۃ الانعام انہیں عطا کیا ہے ان پر اللہ کے نام کا ذکر کریں. بہیمۃ الانعام کسے کہتے ہیں؟ چوپائے ہم ترجمہ کرتے ہیں. ان بہیمۃ الانعام کی تعین سورہ انعام میں کر دی گئی. اونٹ میں 2، گائے بیل میں 2، بکری بکرا، مینڈھا مینڈھی جس میں دمبا اور دمبی شامل ہے، یہ دونوں ایک ہی نسل کے ہیں. یہ 8 جانور نر مادہ ملا کر بہیمۃ الانعام کے معنی میں شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اب ہمارے یہاں ایک اور بحث چھڑتے ہیں کہ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ 4 جانور ہیں، جوڑے سے ملا کر 8. بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بڑا اختلاف ہندوستان پاکستان میں. اور پھر یہاں جو قوانین بن رہے ہیں، کیا ہے، گو ونش ہتیا اور یہ سب چیزیں نافذ ہوئی ہے، اس کی روشنی میں یہ سوال اور زیادہ بڑھ گیا. تو ہمارے بعض علماء اہل حدیث نے بھی اس قسم کا فتویٰ دے دیا کہ بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے. بعض لوگوں نے کہا، یعنی
اعتدال سے یہ کہا کہ جب تک مسنون جانور مل رہا ہے، غیر مسنون جو ثابت نہیں ہے ان پر غور نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل بات صحیح ہے۔ سید سابق اور دوسرے لوگوں نے کہا، بعض علماء نے، کہ یہ جو 4 اور 4 دونی 8 جانور ہیں، ان کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی قربانی جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ یہی ثابت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت اور بھی بعض جائز حلال جانور تھے، آپ نے انہی کی اور قرآن نے انہی کا نام لیا بہیمۃ الانعام کے طور پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چاروں کا قربانی کرنا ثابت ہے۔ لہذا انہی میں قربانی کو محصور ماننا چاہیے، اور بات صحیح بھی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں، بھینس کی بات میں آپ کو شک ہو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں کہ اس کی کوئی دلیل کی حیثیت بنتی ہے، بنتی نہیں ہے، لیکن مان لیں اگر، تو افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کرنا احوط ہے، بہتر ہے، افضل ہے، اور سنت کے عین موافق ہے۔ دل میں کوئی شک شبے کی گنجائش بھی نہیں رہے گی، اور اگر غلط ہے تو قربانی رائے گا جائے گی، لہذا بہتر ہے کہ وہی کیا جائے جو سنت سے ثابت ہے۔ کیوں بھینس کی جائز ہے؟ اس کی بڑی دلیل یہی ہے کہ الجاموس نوع من البقر، جو لوگ قائل ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جاموس یعنی بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ لغوی اعتبار سے اہل لغت کی اس تشریح کو آپ شریعت پہ چسپاں کر سکتے ہیں کیا؟ اس پر لمبی بحث کروں تو وقت نہیں رہے گا۔ اس پر ایک مضمون میں نے گزشتہ سال لکھا تھا، بعض حضرات نے اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا، کہ لغوی اعتبار، صرف لغت کا اگر اعتبار کیا جائے تو یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ شریعت نے اس کا اعتبار نہ کیا ہو۔ کئی الفاظ، کئی چیزیں قرآن و حدیث میں ایسی ہیں جو شریعت میں ایسی ہیں جو لغت میں ایک معنی رکھتی ہے، لیکن شریعت نے اس کا مخصوص معنی مراد لیا ہے۔ صلاۃ لغت میں کئی معنی ہیں، دعا اور نہ جانے کیا کیا، لیکن ہم جب صلاۃ بولتے ہیں تو اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے اور ایک مخصوص عبادت جو ہم نماز کی شکل میں، صلاۃ کی شکل میں ادا کرتے ہیں، یہ لغت میں نہیں ہے۔ تو شریعت نے جس معنی کو مراد لیا ہے وہ شرعی معنی کہلائے گا۔ بہرحال اگر صرف لفظ کے اشتراک سے آپ کہہ رہے ہیں تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ عربی ہی میں البقر الوحشی، زیبرا کو کہتے ہیں، بقر گائے، البقر الوحشی لفظی ترجمہ کریں گے جنگلی گائے۔ عربی لوگ عربی زبان میں البقر الوحشی زیبرا کو کہتے ہیں، تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے اگر لغت کا اعتبار کیا جا سکتا ہو۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نیل گائے، تو جس کو بقر کہا جاتا ہے عربی میں ہم ترجمہ کرتے ہیں گائے، بقرہ، اور اس کا لفظ جو ہے گائے کا، وہی لفظ نیل گائے میں جو گائے سے الگ ہے، تو کیا اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ کل کوئی کہے، اور بعض لوگوں کا قول ہے شاذ ہی صحیح، کہ بکری کی طرح ہرن ہے اور ایسے کچھ جانور ہیں، اونٹ کی طرح زیبرا ہے، زراف ہے، تو کیا اتنی گنجائش ہے کہ اس طرح قیاس کرتے چلے جائیں؟ جو مسنون ہے اس پر اکتفا کرنی چاہیے۔ خصی جانور کے قربانی کر سکے، میں اگلا مسئلے میں جا رہا ہوں، میں مسائل بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، چھڑ گئی بات۔ خصی جانور کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ راجح بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے خوبصورت فربا، مطلب تندرست تن و من خصی میڈھوں کی قربانی کی۔ 2 تن و من خصی، ہمارے یہاں پتہ نہیں کیسے کچھ حضرات بتاتے ہیں کوئی روایت کا حوالہ دے کے کہ خصی جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، غلط بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی جانور کی قربانی کی، بلکہ بعض اعتبار سے کہتے ہیں کہ خصی جانور زیادہ بہتر ہوتا ہے، بکروں میں اس میں بدبو نہیں ہوتی، اس کے گوشت میں جو ہے بدبو نہیں ہوتی، اور وہ زیادہ فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیثوں میں جو کہا ہے کہ اس کی تعظیم کرو، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ قرآن کی آیت ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دل کے تقوی میں سے ہے، تقوی میں سے ہے۔ تو شاعر کو یہاں قربانی کے جانور کو شاعر کہا، شعار علامت پہچان کو کہتے ہیں۔ کسی مذہب کے خاص علامت کو دیکھ کر جب ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ فلاں مذہب کی نشانی ہے یا یہ شخص فلاں مذہب کا ماننے والا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ اس مذہب کا، اس دین کا شعار ہے۔ قرآن نے قربانی اور یہ حج کے ارکان اور مقامات کو شعائر کہا، اور اس کی تعظیم کیسے ہوگی؟ قربانی کے جانور کی تعظیم دل میں احترام کے، یہ اللہ کے لیے ہے احترام، اور اس کو اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کرنا، اس کو فربا موٹا تازہ بنانا، صحابہ کرام اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ دل کے تقوی میں سے ہے، یعنی ان کاموں میں سے ہے جو جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔
یہ کوئی چھوٹی موٹی معمولی سرسری بات نہیں ہے۔ تو خیر، قربانی کے یہ جانور ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ صحت مند ہو، عیوب سے پاک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایسا کانا جس کا کانا پن واضح ہو، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، کمزور جس کی کمزوری واضح ہو، بودا نہ ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، سینگ کا ٹوٹا ہوا ہونا، کان کٹے ہوئے ہونا، یہ اگر عیب کے طور پر ہے، کھلے واضح طور پر، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تھوڑا موڑا ہے جو عیب کی طرح پہ نہیں ہے تو چل جائے گا۔ یہ میں بہت لمبی چوڑی بحث کے خلاصے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، جمعہ کے خطبے میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ تو عیب جانور کیسا ہونا چاہیے؟ کتنی عمر کا؟ لا تذبحوا الا مسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذبح نہ کرو مگر مسنہ کو۔ اب مسنہ سین سے مراد لے کے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ بکری اتنے سال کی، گائے اتنے سال کی، اونٹ اتنے سال کا۔ زیادہ صحیح معنی جو روایتوں سے ثابت ہے، مسنہ مانے دانتا، جس کو دوندا بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، دانتا ہو، یعنی جس کا دودھ کا دانت گر جائے وہ دانتا ہو گیا، یعنی اصلی دانت آنے لگا۔ دودھ کا دانت گرنا چاہیے، خود سے گرانا نہیں، خود سے گر گیا ہو تو وہ دانتا ہو گیا۔ الا ان یعثر علیکم، اگر ایسا مشکل ہو، ہاں تو کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، تو پھر مینڈھی کا یعنی بھیڑ کا ایک جزا، جس کو خیرہ کہتے ہیں، یعنی 1 سال کا مینڈھا، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے علاوہ کسی دوسرے جانور کو بغیر دانتے کے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی ہم مسئلہ جانتے ہیں۔ یہ سب راجح بات جو حدیثوں سے ثابت ہے، میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ ان میں اختلافات کیے گئے ہیں، بحث کی گنجائش کہیں کہیں ہو سکتی ہے کہ کون سے دن کرنا چاہیے قربانی۔ عید کے دن، عید کی نماز کے بعد سے، عید کے پہلے جو کیا اللہ کے رسول نے کہا اس کا عام ذبیحہ ہوگا، اس کا جانور۔ نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کچھ علماء احناف اور بعض ائمہ کہتے ہیں، امام احمد وغیرہ کہ یا امام مالک، کہ 2 دن کیا جا سکتا ہے یوم النحر کے بعد۔ لیکن حدیثوں سے جو ثابت ہے، امام شافعی، حضرت ابن عباس، عطا ابن یسار اور امت کے جمہور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ایام التشریق کلھا ذبح، جو حدیث ہے اسے کچھ لوگ ضعیف یا منقطع کہتے ہیں، لیکن تمام طرق کو ملانے سے یہ صحت کے درجے کو پہنچتی ہے، یعنی صحیح حدیث ہے کہ پورے ایام تشریق میں ذبح اور قربانی کی جا سکتی ہے۔ پورے ایام تشریق ذبح کے، قربانی کے دن ہیں۔ یہ پورے ایام تشریق، اس میں حاجی مینا میں رکتے ہیں، تکبیرات کو ہم لوگ بلند کرتے ہیں۔ نماز کے بعد جو تکبیرات تیز آواز سے پڑھی جاتی ہے نا، حدیثوں اور روایتوں کے مطابق وہ نماز کے بعد کی تخصیص کہیں نہیں ہے۔ پورے اوقات میں، مختلف اوقات میں یہ تکبیرات پڑھنی چاہیے۔ اس لیے بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ نماز کے بعد چونکہ آدمی عبادت فرض سے جو ہے فارغ ہوتا ہے، تو اس وقت بدرجہ اولا کرنا چاہیے دوسرے اوقات کے ساتھ ساتھ۔ یہ کوئی تخصیص والا عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہو، یعنی عمومی ثبوت ہے کہ ہر وقت، یہ جو قرآن میں کہا فاذکروا اللہ فی ایام معلومات، اور سورہ بقرہ میں کہا معدودات، معلوم دنوں میں، مخصوص دنوں میں، گنتی کے دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو، تو اس میں یہ ایام شامل ہیں، ایام تشریق۔ ان دنوں میں خوب اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، یہ قرآن و حدیث نے کہا۔ بہرحال ان دنوں میں قربانی کی جائے گی، یعنی 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی قربانی سے متعلق کچھ مسائل ہیں، میت کی طرف سے ہو سکتی ہے یا نہیں، ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کے قائل ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی متوفیہ زوجہ مطہرہ تھیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، آپ ان کو یاد کرتے تھے، ان کا ذکر خیر کرتے تھے، آپ کی مونس و غمگسار تھی ابتدا میں، اور آپ کی تعریف کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی وفات کے بعد قربانی جب کرتے تھے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر گوشت بھیجتے تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نام سے قربانی کرنے کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور بھی لوگ جو انتقال کر گئے صحابہ کے ہاں، اس کا ثبوت نہیں ہے، لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہم کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے حصے میں شامل کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی شریعت کا دفاع کریں، اس کے لیے اپنے نفس اور خواہشات کی قربانیاں دیں، یہ بڑی بات ہے۔
قربانی میں حصہ لگانا اگر محبت کا معیار ہوتا تو صحابہ ہم سے فبقت کرتے، کسی نے نہیں کیا۔ ہاں کچھ لوگوں نے کہا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری اور میری امت کی طرف سے ایک قربانی ایک اپنے گھر والوں کی طرف سے کی، اور دوسری کرتے ہوئے کہا کہ امت کے ان افراد کی طرف سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی، تو آپ اس طرح کیجئے کہ میرے پورے خاندان کی طرف سے، اب آپ کے خاندان میں اللہ چاہے گا تو زندوں کے ساتھ جو مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ یہ کہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بلا وجہ کے تکلف میں کھود کرید میں کیوں پڑا جائے؟ بہتر وہی ہے جو چیز ثابت ہے ہم اس کو اپنے عمل میں لائیں۔ یہ چند مسائل کا میں نے سرسری تذکرہ کر دیا۔ اصل جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر تو ہم خوب غور کرتے ہیں، چھانتے ہیں، کھنگالتے ہیں، باریک باریک مسائل جو میں نے ابھی بیان نہیں کیے، ایسے ایسے لوگ سوال لاتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں، فلاں کر سکتے ہیں کہ نہیں، فلاں چیز کیسی ہے، فلاں چیز کیسی ہے۔ لیکن ان تمام کے پرے اس قربانی کا اصل مقصود اور غایت جو ہے، ایک تو یہ بنیادی طور سے یہ اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے۔ عبادت کا بنیادی، ہر عبادت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا، اس کے سامنے جھکنا، عاجزی، تذلل اختیار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ یہ پہلا اس کا اصل مقصود ہے۔ نماز، روزہ، حج، سب میں یہی بنیادی مقصود ہے۔ دوسرا جو اس کی روح ہے، دو پہلو سے، ایک یہ کہ اس کے قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، اس کی معنویت کیا ہے۔ روح کو میں نے جو کہا ان دو تشریحات میں، اب اس پر غور کرنے کے لیے ہم اس واقعے کو تازہ کریں، وقت نہیں ہے، اس واقعے کو اپنے ذہن میں تازہ کریں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو مشروع کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، باپ اور بیٹے کا واقعہ جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ ایک کو، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم باپ کو دیا گیا، بیٹے بھی تیار اور باپ بھی تیار۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہاں کیا جذبہ تھا، کیسا مرحلہ تھا، کون لوگ تھے، اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ کتنی چوں چرا کی، دل کے جذبات کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ ایک باپ کو کہا جا رہا ہے بیٹے کو ذبح کر دو اللہ کے لیے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اپنے وہ بیٹے کو کاٹنا، ذبح کرنا ہمارے لیے نہیں صحیح، لیکن اس کی جگہ آپ تصور کیجئے کہ آپ کی کوئی محبوب سے محبوب چیز ہو۔ فرض کیجئے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنائی ہے پوری زندگی میں محنت مشقت کر کے، اب کہا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ آپ کہیں گے کہ زندگی کی پوری کمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی تھی، اس سے پہلے اولاد نہیں تھی، حضرت اسماعیل ملے، اور پھر ان کے گلے پہ چھری پھیر دینے کے بعد حضرت اسحاق، اور پھر ان کے آگے حضرت یعقوب کے ملنے کی بشارت ملی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ابراہیم علیہ السلام کے آخری وقت میں دنیاوی اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی پونجی آپ کا بیٹا تھا، کہا قربان کر دو۔ کتنا چوں چرا کیا، کتنے سوالات اٹھائے، بڑھاپے کی لاٹھی کا سہارا ہے، بچہ ہے، اس کو کیا ماروں، اور ایسا کوئی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا؟ نہیں کیا۔ اللہ کا حکم ہے، مان لینا ہے، اور مان بھی گئے، لٹا بھی دیا، چھری پھیرنے لگے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، خواب کے ذریعے جو حکم دیا گیا تھا وہ سچا کر دیا، اس کے بدلے میں ایک عظیم فدیہ دیا گیا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ہم اپنی انتہائی کمتر چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہیں کیا؟ کتنے مقامات ہیں ہمارے گرد پیش میں، غربا، مساکین، یتیم، جہاں اللہ کا حکم کہہ رہا ہے کہ ان کی مدد کرو، تیار ہیں ہم تو حرص و لالچ کے ایسے دیوانے ہیں کہ سگے بھائی بہن کے حصے اور حقوق پر ہماری نگاہ بد ہے، ان کا حق مارنا چاہتے ہیں۔ ہم قربانی کر کے ڈھونگ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ قربانی کا اصل روح اور مقصد اگر ہمارے دل و دماغ میں سرایت کر جائے تو ہماری زندگی گھریلو جھگڑوں کے بہت سارے مسائل حل ہو جائے، یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ ان جانوروں پہ اللہ کا نام لے۔ جانوروں پہ اللہ کا نام لینا قرآن کہہ رہا ہے کوئی معمولی سیدھی سادی بات ہے، ہم اس کو سرسری لیتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کے قربانی کرنا، اللہ کا نام لیا جائے، جانوروں پر اللہ کا نام۔ یہ میں کہنا چاہتا تھا، وقت نہیں ہے۔
ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے, صبح شام میں اللہ کا ذکر کیا جائے, غم تکلیف ہو تو اللہ کا ذکر کیا جائے, حج میں دعا ہی دعا, نماز میں دعا ہی دعا, اذان میں اللہ کی تکبیر اور لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت, ہر جگہ اللہ کا ذکر, ہر جگہ اللہ کا ذکر. کیا یہ ایسا ہی ہے؟ کیوں ہے؟ دین فطرت ہے نا اسلام, اللہ کی ذات حکیم ہے نا, کوئی حکم بلا وجہ نہیں دیتا نا. کتنے مقاصد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر صبح شام 5 مرتبہ اذان کے کلمات بلند کر کے ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. میں گواہی دیتا ہوں وہی معبود برحق ہے, گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. کیوں بار بار دہرایا گیا؟ ہمارے دل و دماغ میں یہ رچا بسا دیا جائے, اللہ کا نام اور اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ بیٹھ جائے تو رسول کی شریعت کو اختیار کریں. ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کیا جائے, جا کے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو روز تازہ کریں, یہ جانے کہ اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی زندگی اور موت کو اللہ کے نام کر دیں. ہم سب عبادت اب رسم کے طور پر کرتے ہیں, ذکر رسم کے طور پر ہے. ہمارے یہاں صرف دنیاوی فائدے, تجارت کی طرح نفع جیسے بتایا جاتا ہے نا, تو لوگ یہاں بھی جو ہے دھندا کر رہے ہیں. یہ کریں گے تو اللہ یہ دے گا, اور آخرت و آخرت کس نے دیکھی؟ دنیا دیکھتے ہیں. جو قرآن و حدیث سے ثابت فضیلتیں ہیں وہ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے. بتانا پڑتا ہے فجر کی نماز پڑھیں گے تو اس میں برکت ہوگی, ظہر پڑھیں گے تو فلاں بیماری سے, اثر پڑھیں گے تو فلاں سے. کہاں ہے؟ لوگوں نے بنا لیا. کیوں؟ قرآن حدیث میں جو فضیلتیں ہیں وہ کم ہیں. ہاں کم ہیں, ان کو کم لگتی ہے. جنت کی قیمت نہیں ہے, آخرت کا حقیقی یقین نہیں ہے, ایمان اور توحید کی حقیقی روح دل و دماغ میں نہیں ہے. بزرگوں کی بڑائی روز دن رات بیان کی جا رہی ہے. آپ جائیے دیکھیے, گمراہ فرقوں کی ایک علامت میں بار بار بیان کرتا ہوں, کہ صوفیہ کو دیکھیے اور دوسرے لوگوں کی مجلسوں میں جائیے, فلاں بزرگ ایسے تھے. بزرگوں کی بزرگی کا انکار ہم نہیں کرتے, کرامت کا انکار نہیں کرتے, لیکن آپ اللہ کا ذکر توحید چھوڑ کر بزرگوں کی ہی عظمت کا سکہ لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھائیں. وہ ہوا میں اڑتے تھے, وہ پانی پہ چلتے تھے, وہ پہاڑ اٹھا کر پھینک دیتے تھے, وہ ایسا کرتے تھے, وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جو ہے 40 سال 80 سال زندگی بھر پڑھتے تھے, وہ فلاں کرتے تھے فلاں کرتے تھے. لوگ اشش کریں. کیا مطلب ہے, کیا مقصد ہے ان چیزوں, ان بزرگیوں کو بیان کرنے کا؟ کہ لوگ ان کی خبر پہ جائیں, ان کی عظمت کے قائل بنیں, پھر جھوٹی حدیثوں کا سکہ چلائیں. بزرگوں کی بزرگی جب بتا دی تو قرآن اور حدیث کی بڑائی کو ہٹا دیا. صوفی بننے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ قال اللہ قال رسول کو دماغ سے کھرچ کر نکال دیں, اور بزرگ اور شیخ کی طریقت جو کہتے ہیں وہ مان لیں. اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرو, اللہ کے نہیں, رسول کے نہیں. کتنی بڑی گمراہی, اتنی بڑی گمراہی آج مسلمانوں میں بالکل عام رائج ہے. اور میں کہہ رہا ہوں, یا کوئی کہے گا تو اس پر ناراض ہوتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلتے پھرتے صبح شام خاص ایام میں اپنی عظمت کے ترانے گانے کے لیے ہم سے کہا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی قسم اگر ان کلمات کے حقیقی معنی, معنویت, تقاضے ہمارے دل دماغ میں آ جائیں تو زندگی دنیا اور آخرت سنور جائے. میں کوئی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں, ایک لمبی چوڑی بات کی جا سکتی ہے اس پر. یہ توحید, اللہ کی بڑائی, یہ ہماری بیماریوں کا بہت بڑا علاج ہے, تمام بیماریوں کا. انسان کی جتنی دل کی بیماریاں ہیں نا, یہ اگر دل و دماغ میں ہم بسا لیں, واقعی مان لیں, صرف زبان تک نہ ہو, حلق کے نیچے نہ اترے, تو پھر کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. کتنی چیزوں کا علاج ہوتا ہے. ہر شرک سے آپ بچ جائیں گے. کسی رسول, پیر, فقیر, کسی مخلوق کو اللہ کے برابر نہیں مانیں گے تو شرک نہیں کریں گے. لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, تمام تعریف اللہ کے لیے. تمام تعریف اللہ کے لیے مطلب تمام خوبیوں کا اصل مالک وہی ہے, تمام کاموں کا کرنے والا وہی ہے, نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے تو ساری تعریف کا حقدار وہی ہے. جب ساری تعریف کا حقدار وہی ہے تو کسی اور کے سامنے جھکے کیوں, کسی اور کی مانے کیوں, اور اپنی انانیت کا شکار ہو کیوں؟ یا تو دوسروں کو اللہ کے مقابل کھڑا کر کے بندہ شرک کر کے دین و ایمان کو تباہ کرتا ہے, یا دوسروں کو رسول کے مقام پر کھڑا کر کے رسالت کا حق ان کو دے کر اپنے دین کو خراب کرتا ہے, یا اپنے آپ کی انانیت کا شکار ہو کے شریعت کو پیروں تلے رونتا ہے. یہ دنیا کے, سمجھ لیجیے کہ ہماری جتنی گمراہیاں برائیاں ہیں ان کی یہ جڑ بنیاد ہے. ابلیس نے سجدے سے انکار کیا تھا, کیوں؟ ابا واستکبر, اکڑ گیا. فرعون نے حضرت موسیٰ کو نہیں مانا,
ان کی نشانیاں معجزات دیکھنے کے باوجود انکار کیا؟ قرآن نے کہا اس لیے کہ تکبر کیا، استکبار کیا، علو پسند تھا، زمین میں برتری چاہتا تھا۔ مشرکین نے، مختلف انبیاء کی قوموں نے کیوں قبول نہیں کیا؟ قرآن اٹھا کر دیکھیے، یستکبرون کا لفظ استعمال، کہ سب استکبار کرتے تھے، تکبر، گھمنڈ، بڑائی میں مبتلا تھے۔ ہم جب بھی قرآن حدیث کی باتوں کو نہیں مانتے، انصاف کے تقاضے کو چھوڑتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کو نظر انداز کرتے ہیں، قرآن حدیث کی احکامات کو جاننے کے بعد اس سے آنکھیں پھیرتے ہیں یا اس کی تعویل کر کے اس کو پیروں تلے روندنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ ہم مانے نہ مانے ہمارے دل میں تکبر ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی مرتبہ بتایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص سے کہا الٹے ہاتھ سے کھانے لگا، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کہا مستطعت، میری طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی کہ تجھ کو کبھی اس کی طاقت نہ ملے۔ جس نے طائف والے پریشان کرنے والوں کو جس ذات نے بد دعا نہیں دی، ان کو دے دی۔ کیوں؟ راوی حدیث کہتے ہیں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما منعہ الا الکبر، کہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے، اطاعت کرنے سے اسے صرف کبر اور تکبر نے روکا تھا، انانیت نے۔ میں مانوں، آج ہمارے یہاں یہی تو ہوتا ہے، میں مانوں، میں معافی مانگوں، میں غلطی تسلیم کروں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ہمارے یہاں جو غلطیاں ہیں، کسی نہ کسی شکل میں ہمارے دل و دماغ میں تکبر ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جانے کے بعد نہیں مانا تو تکبر ہے، ابلیسیت ہے، مانے یا نہ مانے۔ یہ اس ابلیسیت جو ہماری جڑ برائیوں، جھگڑوں، اختلافات، انانیت کی بنیاد اور جڑ ہے، اس کا علاج ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دل و دماغ میں بس آئیے، زبان سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، دل میں اترا ہی نہیں ہے۔ قربانی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، پیغام دیتا ہے کہ اپنے اندر قربانی کی روح پیدا کریں۔ میں پھر سے کہوں، یہ روح آج انتہائی شدید ضرورت ہے۔ اب کتنے باتیں کرتے ہیں، کتنے مسائل ہیں ہمارے سامنے، بے روزگاری، بیماری، وبا، کورونا کی وبا آئی، خوف و دہشت کا ماحول، بے روزگاری ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، قیمتوں میں اضافہ ہے نا، پریشان کیا ہوگا۔ یہ جو حکومتیں ہیں نا، یہ دنیا نہیں چلا رہی ہیں۔ ہمیں عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر کہیں گے نا، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا بھی علاج معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حکومت کر رہے ہیں، قیمتیں بڑھا رہے ہیں، ٹیکس لگا رہے ہیں، مختلف قسم کے قوانین بنا کر ہماری زندگی کا عرصہ تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ اگر لوگ پریشان ہیں، ہڑتال کر رہے ہیں، ان کی آواز سن نہیں رہے ہیں، مختلف قوانین کے ذریعے سے لوگوں کے جو ہے حقوق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر جو ظلم وہ کرتے ہیں اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی، عدالت میں جرم پیش ہی نہیں ہوتا، بند دھماکہ کرنے والے آزاد گھومتے ہیں، اور بے قصور لوگ جو ہے سالوں جو ہے جیل میں گزارتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ذریعہ سبب یہ بن سکتے ہیں، ان کی دشمنیاں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن کیسے؟ اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کی مشیت نہ ہو تو پوری ایک حکومت کیا، پورا امریکہ، یورپ سب مل کر بھی ایک مسلمان کے ایک بال کو ٹیڑھا نہ کر سکے۔ یہ عقیدہ اگر نہیں ہے تو اپنے ایمان کو درست کیجیے۔ ہم مانتے ہیں نا یہ بات، لیکن ڈر جاتے ہیں پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مختلف قسم۔ اب جب ہمارا یہ عقیدہ اگر ہے اور مانتے ہیں کہ اس کائنات کے ذرے ذرے پر مالک الملک کی سلطنت اور حاکمیت جاری ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا، ایک ذرہ ہل نہیں سکتا، تو کوئی ہمیں قید کر سکتا ہے، کوئی ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی بیماری ہم کو مار سکتی ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ ہو سکتا ہے سازش ہو سکتا ہے منصوبے ہیں، اسباب اور ذرائع ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، دنیا مسبب، لیکن اسباب کو چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ایک ہی شہر میں ایک ہی بیماری سے کچھ لوگ مر رہے ہیں، بہت سے لوگ نہیں بھی مر رہے ہیں۔ کیوں نہیں مر رہے ہیں؟ ان کو جراثیم نے اثر کیا، ان کو نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے جس کو چاہا اثر ہوا، جس کو چاہا نہیں ہوا۔ یہ عقیدہ بنائیے۔ بات لمبی ہو گئی، میں لوٹوں۔ قربانی کا اصل دو چیزیں، ہم جب یہ غور کرتے ہیں کہ دانتا ہو کہ نہ ہو، کون سا جانور ہو، کتنے دن ہو، یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کر سکتے نہیں، ذبح کا طریقہ کیا ہے، دعا کیا ہے، تو اس سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے، شریعت پر عمل کرے، عبادت کرے تو ویسے ہی کرنی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اس میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا، اگر ہمارا جذبہ، نیت، مقصد صحیح ہو۔
ایسا عمل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی شرط پر متعین ہو. حابیل قابیل کا واقعہ ہے, موقع نہیں ہے. اس میں جب قابیل کی دعا کی قربانی قبول ہوئی, نہیں ہوئی, اور حابیل کی ہو گئی, تو اس نے کہا میں تجھے مار دوں گا, قتل کر دوں گا. تو قابیل نے جو جواب دیا, قرآن نے اس جواب میں کہا قال انما یتقبل اللہ من المتقین. قرآن میں سورہ مائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ متقیوں سے, جو تقوی والے ہیں. تقوی کیا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر, ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو, اس کی فرما برداری تابع داری کرنا تقوی ہے. جو حلال ہے حکم ہے اس پر عمل کرنا, جو حرام ہے ممنوع ہے اس سے بچ جانا, یہ ہے تقوی. دل میں یہ تقوی, اللہ کا ڈر ہو. جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, اللہ تعالیٰ اس کا عمل صرف قربانی ہی نہیں سارے اعمال قبول کرتا ہے. اب اس ایک لفظ کی تشریح کئی خطبے میں ہو سکتی ہے کہ تقوی کہاں کہاں آج ہم ڈھونڈیں تو تلاش کرنا پڑے گا, تلاش گمشدہ کے طور پر. قربانیاں ہم کر رہے ہیں, تقوی ہے کیا؟ اگر تقوی ہوگا تو ایک آدمی حرام کام کرے گا, حرام روزی کھائے گا, کاروبار میں جو ہے دھوکہ دھڑی, پک پھنی میں چوری, دھوکہ دہی, مزدور کا حق مارنا, سودی لین دین کرنا, رشوت کا دینا رشوت کا لینا, چیک ڈسکاؤنٹ کرنا, اور ایسی بہت ساری حرام چیزیں کوئی متقی آدمی کر سکتا ہے کیا؟ ہم قربانیاں کر رہے ہیں کئی جانور کی, لیکن حرام پیسے سے. قربانی قبول ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ کو چڑھا رہے ہیں کہ جس پیسے کو تو نے حرام کیا وہ میں تیرے راستے میں لگا رہا ہوں. میں نے ابھی ایک خطبے میں مولانا عبدالغنی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا تھا. وہ کہتے ہیں جو حرام پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے گٹر کے پانی سے صاف ہونے کے لیے نہا رہا ہے. آپ گندے پانی سے غسل کرو گے تو پاکی حاصل ہوگی یا گندگی اور بڑھے گی؟ اب قربانیاں ہو رہی ہیں اور صاحب کا بینک کا کاروبار ہے, نشے کا کاروبار ہے, فلاں کا لینا دینا ہے, کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے, کسی کے حصے پر قبضہ کر لیا ہے, اور مولوی صاحب نے شارٹ کٹ بتا دیا, جیب میں فتویٰ ہے, ہندوستان میں یہ چل جائے گا, بہن کا حصہ مار لو, بھائی کا حصہ مت دو, فلاں کا حق مار لو, کچھ نوافل پڑھ لو, صبح شام کے ذکر و اذکار کر لو, اللہ معاف کر دے گا. یہ دین نہیں ہے, تقوی نہیں ہے, شریعت سمجھا نہیں ہے. جو بتا رہا ہے وہ بھی جاہل ہے, جو سمجھ رہا ہے وہ بھی بہت بڑے فریب میں ہے. دین نہیں ہے یہ. اگر آپ نے حرام پیسہ خرچ کیا اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوگا. اب ہم دیکھیں کہ اس تقوی کی ضرورت آج ہم کو, آپ کو, مسلمانوں کو ہر قدم پر, ہر سطح پر بہت زیادہ ہے. ہمیں ڈرنا دشمنوں سے نہیں چاہیے, حکومت سے نہیں. کوئی قانون, کوئی بیماری, کوئی وبا ہمارے لیے خوفناک نہیں ہے, ڈرانے والی چیز ہے ہماری بے عملی, شریعت کی مخالفت, اللہ کی ناراضگی. آپ اللہ کو خوش کر لیجئے, کائنات آپ کے ہاتھوں میں ہوگی. یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آج رات کے پروگرام میں انشاءاللہ سیرت ابراہیم کی گفتگو ہوگی. حیات ابراہیم سے ہم نے کیا سیکھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں قصے کہانی کی طرح. اکیلے آدمی وقت کی ساری لوگوں سے, قوم سے, باپ سے, یہاں تک کہ وقت کی بادشاہت سے ٹکرا گئے. کیا قوت تھی. یہ قصہ تھوڑی دیر کے لیے رکھیے اپنے آپ کو. آج ہم تھوڑی سی طاقت ہوتی ہے کسی سیٹ, کسی بڑے آدمی کے سامنے, صحیح بات بولنے سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, مصلحت کے خلاف. کون پڑے ان جھنجھٹوں میں, کون سچ بولے, پیٹھ پیچھے بولیں گے, غیبت کریں گے, اصلاح نہیں کریں گے, سچ بات نہیں بولیں گے. کہاں ہے ابراہیمی ملت؟ قربانی کرنے والوں, حج کرنے والوں کے بیچ میں ابراہیم اور آل ابراہیم کی ملت کا فقدان ہے, دور دور تک نظر نہیں آتی. یہ ایک بات. اور پھر دوسری بات, اس کے لیے موقع نہیں ہے, میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی وہ صرف ترجمہ کر دوں. ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, قربانی کی جو دعا ہے سنن ابو داؤد میں, انی وجہت وجہی للذی فطر, پوری لمبی دعا, وہ بعض علماء نے, حضرت علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے, لیکن بعض علماء نے, محققین نے کہا کہ حسن درجے کو پہنچتی ہے. اس میں کلمہ ہے جو قرآن کا یہ ٹکڑا ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہیں کہ میری نماز میری عبادت ہے. نسک کی تشریح کا موقع نہیں, اس میں قربانی, حج کے ارکان اور عام عبادات سب شامل ہیں. میری عبادتیں, میری زندگی, میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. آپ کہہ دیں کہ میرا یہ سب کچھ اللہ کے لیے, یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہماری یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، آپ کے ذریعے سے ہم کو اور آپ کو بتایا گیا۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہوئے یہ جب کلمات کہتے ہیں تو ہم سچ بولتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اپنا جائزہ لیں۔ یہ قربانی کی روح ہے، اصل مقصود ہے قربانی قبول ہو، اور قربانی کا اصل جذبہ اگر ہمارے اندر آ گیا تو صرف عید الاضحیٰ نہیں، پورا سال ہمارے لیے قابل تہوار اور قابل خوشی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے گا، اور مرنے کے بعد تو پھر گارنٹی ہوگی انشاءاللہ کہ اللہ کے یہاں اگر توحید کے ساتھ جائیں گے تو کامیابی ہے، اس جذبے کے ساتھ جائے تو گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ یہ قرآن و حدیث کی گارنٹی ہے، میں نے نہیں کہا کہ جو لا الہ الا اللہ پر مرے گا جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول یہ اللہ نے فرمایا کہ میری نماز میری، آپ یہ کہہ دیں کہ سب اللہ کے لیے ہے، جینا مرنا بھی ہاں لا شریک لہ، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، آرڈر ہے اللہ کا کہ میری نماز روزہ عبادتیں نماز سب عبادت سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے، غیر اللہ کے لیے نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا ماننے والا ہوں۔ یہ ایک آیت۔ دوسری جو میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کرے ان چوپایوں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ہاں اسی کے سامنے جھک جاؤ، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی کی فرما برداری کرو۔ جن کے اندر تکبر ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو حلال حرام کی تمیز کھوئے ہوئے ہیں، وہ اسلام اسلمو اس معنی میں اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے حوالے کر دیں۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اللہ نے آگے کہا کہ مخبتین، عاجزی، اپنے نفس کو کچل دینے والوں کو بشارت دو۔ قربانی کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت و عبادت کر رہے ہیں نا، تو یہ اخبات ہونا چاہیے، اپنے نفس اور خواہشات کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہم کچل دے ہوئے، یہ ہے اخبات۔ کون ہیں مخبتین؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا جائیں، دل خوف زدہ ہو جائیں، ہاں، اور والصابرین علی ما اصابہم، جو مصیبت تکلیف اللہ کی راہ میں آتی ہے دنیا کی زندگی میں، اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک آیت کے بعد اللہ نے انہی سورہ حج کی آیتوں میں بیچ میں ایک آیت چھوڑ کر آگے میں پڑھ رہا ہوں، لن ینال اللہ لحومها، یہ ہمارے یہاں سب کو یاد ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے گوشت پوشت ولا دماؤها، اس کا خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو ہم نے قربانی کے گوشت پوشت کے لیے جتنی دیکھ بھال کی ہے وہ تو ہمارے کام آتا ہے، غربا اور مساکین میں بانٹنے کا حکم ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا حکم ہے، تو وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقوی۔ تو جو جس کا فائدہ ہمیں اور دنیا کے لوگوں کو ہے اس پر ہم اتنی دیکھ بھال کر رہے ہیں، یہ جانور ہوگا کہ نہیں، دانتا ہے کہ نہیں، اور صحت مند ہے کہ نہیں، کتنے دنوں تک کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، چھری کتنی تیز کرنی چاہیے، یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے پاس پہنچتا ہے تقوی، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہماری کمائی حلال ہونا چاہیے، ہمارا جذبہ خیر ہونا چاہیے، ہمارے اندر ابراہیمی اور اسماعیلی جذبات کار فرما ہونا چاہیے کہ ہم قربانی جس طرح اللہ کے لیے کر رہے ہیں دوسرے جذبات کو بھی اللہ کے لیے قربان کریں گے، اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات نفس کو کچل دیں گے۔ کیا یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ نے تم کو جو توفیق دی ہے نا، ہدایت دی ہے، توفیق دی ہے، اس پر تم اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو۔ یہ اللہ اکبر کا میں نے ابھی تھوڑا سا تذکرہ کیا کہ اللہ کی عظمت و کبریائی زبان سے بولتے ہوئے دل میں بھی محسوس کرو کہ اسی کی بڑائیاں عظمتیں ہیں جو اس پورے کائنات کا نظام چلا رہی ہیں اور ہم پر اس کی نعمتوں اور انعامات کی بارش کر رکھی ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین کو بشارت دے دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قربانی اور قربانی کرنے کی توفیق دے، تو اس کی روح کے ساتھ اس کا جو پیغام ہے اسے اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ماحول اور معاشرے میں پوری دنیا میں اس روح اور اس جذبے کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس روح کو اپنے اندر پیدا کر لیا تو ہماری زندگی کے مسائل بہت سارے حل ہوں گے، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہم پر نازل ہوگی، اور آخرت میں بھی کامیابی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم وللمؤمنین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔